مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اب یونیورسٹی کے باہر بھی گولی مارو سالوں کے کنارے لگنے لگے ہیں، وہ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو وہیں پر قطب مینار پر ہنومان چالیسا پڑھنے کا اعلان کرتے ہوئے اس وقت ملک میں دہشت کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی اڈیشہ کی طرف سے اس وقت سمندری طوفان کی پیش قدمی جاری ہے۔ آندھرا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ساحلی علاقوں کے لوگوں کو الرٹ رہنا چاہیے، میں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو وہیں پر برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل کرنے کا ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے۔ آخر یہ کیا ہے برمودا ٹرائنگل، کیوں یہ بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی صرف یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں کو بھارتی شہری دی جائے گی، ہندوؤں کو حقیقت کیا ہے رپورٹ آئی وہ بھی سناتا ہوں۔ تو ایکواڈور میں جیل میں بغاوت اور پھر 43 قیدی ہلاک ہوئے ہیں، بہت ہی افسوسناک جو ہے خبر آ رہی ہے۔ تو وہیں پر بولیویا میں یونیورسٹی میں بھگدڑ مچنے سے کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگ لنک کو شیئر کرنا اور لوگوں کو جوڑنا بند کر دیا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں 2 ملین تک پہنچنا ہے بہت جلد ہی، تاکہ اگلا ٹارگٹ پار کر سکیں۔ جب تک آپ کا سپورٹ ہمیں رہے گا ہم یہ مکمل کر سکتے ہیں، اس لیے آپ میں سے ہر شخص سے مان کر کے چلے کہ کم سے کم 100 یا 200 سبسکرائبرز کو بنا کے چلیں گے، تو اس طرح ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح اور سچ بتانے والے چینل کی ہر طرح سے آپ خدمت بھی کریں، اس کا تعاون کریں، مدد کریں۔ لہٰذا جو ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، گلی محلوں کو، دوست و احباب میں جتنے بھی لوگ آپ کی جو ہے سرکل میں آتے ہیں، وہ چاہے خاندانی طور پر ہو یا رشتہ داری طور پر ہو یا پھر گلی محلے کے اعتبار سے ہو یا پھر آپ کے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان کو ضرور جوڑنے کی کوشش کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی بیل آئیکن کو دبانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو صرف ممبر بن جائیں گے، لیکن ڈیلی ویڈیوز جب اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو دبائیں۔ بیل آئیکن دبانے کے بعد وہاں پر ایک آپشن بھی آتا ہے آل والا، اس آل کو دبانا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو وہ پھر اس کی نوٹیفیکیشن آتی ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں جو ہے اپلوڈ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کھوجنا پڑتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سبسکرائب تو کر لیتے ہیں لیکن بیل آئیکن دباتے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے یہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لیے سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے بیل آئیکن کا دبانا بہت ضروری ہے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے مین جو اسکرین ہے آپ کے موبائل کی اس تک پہنچ سکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب تعلیمی ادارے ہو یا پھر ہر وہ ادارہ وہاں پر نفرت پھیلائی جا چکی ہے۔ یہ جو منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر لکھنؤ یونیورسٹی کا بتایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر پیج میں اور مختلف لوگوں میں بتایا جا رہا ہے کہ روی کانت نامی ایک شخص نے جو ہے مختلف لوگوں کو ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ بھی وی پی کے گنڈے طلبہ جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری لنچنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں پروفیسر روی کانت ہیں، انہوں نے یہ پیغام جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپ میں بہت سارے نامہ نگاروں کو اور جرنلسٹ کو بھیجا ہے، جس میں جو ہے گولی مارو سالوں کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ چھاتر کہیں ان کو یا پھر یہ بی پی کے گنڈے کہیں، جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ طلباء اس طرح کے نعرے نہیں لگا سکتے. طلباء کا تو رشتہ تعلیم سے ہوتا ہے, غنڈہ گردی سے نہیں ہوتا. لیکن یہ کھلی ہوئی غنڈہ گردی کہتے ہوئے جو اس وقت, اور وہ بھی لکھنؤ کی یونیورسٹی سے آ رہی یہ ویڈیو ہے. میں آپ کو آواز کے ساتھ سناؤں گا, اس کے بعد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے تعلیمی اداروں کو, جہاں پر تعلیم اور جہاں پر تربیت ہوتی ہے ایک اچھا شہری بننے کی, ایک اچھا بھارتی بننے کی, دوسرے سماج کے لوگوں کی عزت کرنے کی اور لوگوں کی عزت کرنے کی, اپنے استادوں کی عزت کرنے کی جہاں پر شکشا دی جاتی ہے, اس شکشاگاہ میں آج جو کچھ بھی دیکھنے کو ملا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہاں پر اپنے ہی پروفیسر کو گولی مارو سالوں کا نعرہ کر کے ان کو گھیراؤ کرنے کی کوششیں ہوئی. اب اس کو آواز کے ساتھ سنیں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت نفرت کس طرح سے پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. چھاتراؤں میں, طلباؤں میں, تمام لوگوں میں اس وقت یہ نفرت پوری طرح سے جو ہے پیوست ہو چکی ہے. ناظرین گرامی, ایک طرف یہ ماحول ہے تو دوسری جانب ہنومان چالیسا, اذان, لاؤڈ اسپیکر اور پھر مسجدوں پر قبضہ, نئی قسم کی ایشوز اس وقت سامنے آ چکے ہیں. اور یہ اس کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا, جیسے کہ میں نے کل بھی اس سلسلے میں تبصرہ کیا تھا کہ وجہ اصل میں 2024 اور 25 کے درمیان میں جو عام انتخابات آ رہے ہیں اس میں اس وقت جو سچویشن مہنگائی کو لے کر کے اور زمینی حالات جو بنے ہوئے ہیں, مرکزی حکومت کی بدنامی کو اس کو دور کرنے کے لیے اسی طرح کے موضوعات سامنے لائے جائیں گے. کل یا پرسوں میں نے وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی, گیان واپی مسجد کو لے کر کے جو ہنگامہ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے. اب یونائٹڈ ہندو فرنٹ نام کا ایک تنظیم ہے, اس کا ایک کارگزار صدر ہے جس کا نام ہے جے بھگوان گوئل. اس نے دیگر ہندو تنظیموں کے ساتھ مل کر قطب مینار کے احاطے میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس نے قطب مینار کا نام تبدیل کر کے وشنو استمبھ کرنے کا بھی مطالبہ کر لیا ہے. جیسے جے بھگوان گوئل نے کہا کہ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ قطب مینار جائیں گے اور قوت الاسلام مسجد کے نام سے جانے جا رہے ڈھانچے کو مندر قرار دینے کا مطالبہ کریں گے. ناظرین گرامی, تاریخ کو کس طرح بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں طاقت کے بل بوتے پر, اور اس کا سہارا اس وقت کس طرح لیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات جانتے ہیں کہ حکومت ان کی چل رہی ہے اور سب کچھ نظام اس وقت بگڑا ہوا ہے. ایسے میں وہ جس پر بھی اشارہ کر کے بولیں گے کہ یہ چیز ہماری ہے تو جائے گی, ایسا وہ محسوس کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیے جو سال سے کر صدیوں سے جو چیز چلتی آ رہی ہے اس کو بدلنے کے لیے قوت الاسلام مسجد پر جو ہے اس وقت قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلکہ قطب مینار جو تاریخی ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو اصل تاریخ ہے اس کو پوری طرح سے برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہندوتوا طاقتوں کی جانب سے کہیں یا پھر جو ہے ہندوتوا دہشت گردوں کی جانب سے. ناظرین گرامی, ادھر خبر آ رہی ہے کہ سمندری طوفان وہ اڈیشہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کرناٹک میں بھی موسم کل شام سے بہت ہی بدلا ہوا ہے, تیز ہوائیں ہیں اور برسات بھی موسلا دھار ہو رہی ہے اور راستوں میں ٹریفک جام ہو کر کے لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے میں یہ سب جو اثر ہو رہا ہے وہ دراصل خلیج بنگال میں سمندری طوفان آسانی جس کا نام دیا گیا ہے وہ 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ کی طرف بڑھ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان آسانی کے اثرات کے باعث 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات IMD کی طرف سے جاری کردہ وارننگ کے پیش نظر اڈیشہ حکومت اس وقت الرٹ پر ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سمندری طوفان آسانی کے 10 کی رات تک شمالی مغرب کی طرف بڑھنے اور شمالی آندھرا پردیش اڈیشہ کی ساحلوں سے مغربی وسطی اور ملحقہ شمالی مغربی خلیج بنگال تک پہنچنے کے امکانات ہیں. محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ بلیٹن میں بتایا بھی گیا ہے کہ طوفان شمالی مشرق کی طرف مڑ سکتا ہے, اس کی اڈیشہ کے ساحل کے قریب خلیج بنگال کی شمالی مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے. ویسے ناظرین گرامی, جتنے بھی علاقے جو مختلف ریاستوں میں ساحلی علاقے ہیں ان علاقوں کو الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے, لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں چوکنا رہیں. ناظرین گرامی, سری لنکا میں ایک MP کو مار دیا گیا. صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صدر کے گھر کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے
عوام مار دیے جاتے ہیں، اور سب کچھ یہ احتجاجات کے درمیان ہوتا ہے، اور احتجاج کی اصل وجہ اقتصادیات، معاشی بحران اور مہنگائی ہے۔ سری لنکا میں شدید اقتصادی بحران کے درمیان وزیر اعظم مہندا راجپکشے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ تو دے دیا تھا، لیکن اس پیش رفت سے چند گھنٹے قبل صدر گوتابایا راجپکشے کے دفتر کے باہر مہندا راجپکشے حامیوں کے ذریعے مظاہرین پر حملے کے بعد راجدھانی کولمبو میں فوجی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تشدد میں اب تک کم از کم 231 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک میں حکومت حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم میں راجپکشے برادران کی حکمران جماعت کے ایک رکن پارلیمنٹ سمیت 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہندا راجپکشے نے صدر گوتابایا راجپکشے کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ استعفے میں وزیر اعظم مہندا نے کہا کہ وہ ایک آل پارٹی عبوری حکومت کے قیام کی راہ کم کرنے کے لیے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی استعفیٰ میں لکھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فوری طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ 6 مئی کو کابینہ کے خصوصی اجلاس میں آپ کی اپیل کے مطابق ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت پوری طرح سے یہاں کی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے، حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں، لیکن لگاتار تصادم جاری ہے، احتجاجات جاری ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہندا راجپکشے کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، ایک MP بھی مار دیا گیا، اور کئی عام بھی ہلاک ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت جو ہے سری لنکا کی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ اس وقت جو بہت ہی مشہور صحافی ایوارڈ مانا جاتا ہے پولیٹزر، وہ 3 صحافیوں کو ملا ہے، اور اس میں سے ایک ثنا ارشاد مٹو ہے جس نے پولیٹزر پرائز کو اپنے نام کر لیا۔ یہ کشمیری فوٹو جرنلسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جو ابھی افغانستان میں جو ہے بمباری کی وجہ سے جو جاں بحق ہوئے ہندوستانی صحافی صدیقی، ان کو بھی جو ہے یہ ایوارڈ ملا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد کس طرح ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اور افغانستان میں جو کچھ حالات بنے وہ ساری چیزیں ہیں۔ دانش صدیقی، اس کے علاوہ عدنان عابدی اور امت داوے، یہ 4 افراد ہیں جن کو یہ سب سے مشہور جو ایوارڈ مانا جاتا ہے، اور صحافیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ایوارڈ مانا جاتا ہے، فوٹو جرنلسٹوں کے لیے، اور مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں جو نڈر بن کر کے حکومت کی پرواہ کیے بغیر سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ پولیٹزر پرائز ملنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ایسے میں 3 مسلم جرنلسٹ، جس میں کشمیری ایک فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد، جس کی تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے دانش صدیقی، عدنان عابدی، امت داوے کو ملنے کی وجہ سے جو ہے ان کے خدمت میں اس وقت مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ مختلف بڑے بڑے چینلوں کے لیے اور میگزینز کے لیے جو ہے یہ سب جو ہے اپنے فوٹوز بھیجتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ میں جس طرح سے مرنے والوں کی فوٹوگرافی کی ہے، ان تصاویر کی وجہ سے جو ہے ثنا کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، جنہوں نے یہاں کے حالات کو فوٹوز و تصاویر کے حوالے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے چلتے وہ جو ہے اس وقت پولیٹزر ایوارڈ کے جو ہے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، سال 2020 میں 3 کشمیری فوٹو جرنلسٹوں کو بھی اس سلسلے میں یہ ایوارڈ ملا تھا، جس میں ڈار یاسین ہے، مختار خان ہے، اور چنی آنند وغیرہ ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مٹو کو اس وقت جو ہے یہ ایوارڈ ملنے کی وجہ سے ان کو مختلف قسم سے جو مبارکبادیاں پیش کی جا رہے ہیں۔ واقعی میں سچائی کو بیان کرنا آج کل کے دور میں بہت ہی ضروری بھی ہے، لیکن یہ جو ہے جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح سے اس وقت آسٹریلیائی سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا معمہ اس نے حل کر لیا ہے۔ دراصل برمودا ٹرائنگل یہ کئی سالوں سے ایک اہم ترین موضوع بحث ہے۔ اگر آپ اس کو گوگل میں یا پھر یوٹیوب میں ہی جا کر کے اس سلسلے میں سرچ کریں گے تو مختلف قسم کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے الگ الگ قسم کے دعووں کے ساتھ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ملیں گی کہ حقیقت اس میں کیا ہے۔ دراصل برمودا ٹرائنگل بحر اوقیانوس کا ایک مخصوص حصہ ہے، جس کا ایک کونا برمودا، دوسرا پورٹو ریکو اور تیسرا میامی سے متصل ہے۔ ان تینوں کونوں کے درمیان حصے کو برمودا ٹیکون یا مثلث کہا جاتا ہے، یعنی کہ 3 شکل جو بنی ہوتی ہے، تریکون جس کو کہا جا سکتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کے اندر ایک ایسا پراسرار علاقہ ہے جہاں اب تک بہت سے طیارے، کشتیاں اور جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب کوئی جاتا ہے تو اس کو نگل لیتی ہے، یا اس کے فضا میں اس جتنا یہ حصہ مانا جاتا ہے، اس کے آسمان پہ اگر کوئی چیز اڑتی ہے تو اس کو بھی وہ
کھینچ لیتی ہے اور وہاں پر وہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں ملتی. ایسی کئی سارے داستانیں اور بہت ساری کہانیاں آپ کو جو ہے پڑھنے کو ملیں گی. اس حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں لیکن آج تک کوئی بھی واضح طور پر برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل نہیں کر سکا. تاہم اب آسٹریلیا کے سائنسدان نے برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ بلکہ غیر ملکی میڈیا رپورٹس پر اگر اعتبار کیا جائے تو آسٹریلیا کی سڈنی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے کارل کروز ایلنکی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں طیاروں اور کشتیوں کی پراسرار گمشدگی کے پیچھے ما فوق الفطرت وجوہات نہیں ہیں. یعنی کہ فطری طور پر کوئی چیز ہوتی ہے، پانی نے اس کو کھینچ لیا، سمندری طوفان کی وجہ سے ہو گیا، یا پھر اس کے اندر گرداب آ گیا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ اس میں کھنچاؤ ہوتا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس کو نظر نہیں آتی. ان کا خیال ہے کہ واقعات ممکنہ طور پر خراب موسم اور انسانی غلطی کا نتیجہ تھے، جبکہ انہوں نے ان مقبول نظریات کو بھی رد کیا ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ ان گمشدگیوں کا تعلق ما فوق الفطرت اسباب سے ہے. انہوں نے 2017 میں ایک جگہ کہا تھا کہ علاقہ خط استوا کے قریب ہے، اس لیے یہاں بہت ٹریفک ہے، جبکہ لائٹس آف لندن اور امریکن کوسٹ گارڈ کے مطابق برمودا ٹرائنگل میں گمشدگیوں کی تعداد فیصد کی بنیاد پر دنیا میں کہیں گمشدہ ہونے کی تعداد کے برابر ہے. اس کے علاوہ کارل نے اپنے نظریے میں اس فلائٹ 19 کا بھی ذکر کیا ہے جو برمودا ٹرائنگل کی تمام گمشدگیوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے. آپ جا کر کے فلائٹ 19 اگر ٹرائپ کریں گے برمودا ٹرائنگل کے ساتھ میں تو اس کی پوری کہانی آپ کو ملے گی. یہ پرواز 5 طیاروں پر مشتمل تھی جس نے 5 دسمبر 1945 یعنی 5 دسمبر 1945 کو فلوریڈا کے فورٹ لاؤڈرڈیل سے اڑان بھری تھی اور اس میں عملے کے 14 ارکان سوار تھے. لیکن امریکی بحریہ کے بمبار طیاروں کا جو معمول کے تربیتی مشن پر کام کر رہے تھے 5 طیاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ طیارے غائب ہو گئے اور عملہ یا ملبہ کبھی نہیں ملا، جبکہ فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے روانہ کیا گیا ایک طیارہ بھی اسی رات وہاں پر غائب ہو چکا تھا. اور اسی واقعے کے بعد سے جو ہے برمودا ٹرائنگل بہت زیادہ سرخیاں بنایا تھا اس وقت 1945 میں. تاہم کارل کا خیال ہے کہ فلائٹ 19 اس دن بحر اوقیانوس میں 15 میٹر کی بلند لہروں کی وجہ سے غائب ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ پرواز میں واحد تجربہ کار پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی انسانی غلطی سانحہ کا سبب بنی. بہرکیف ناظرین گرامی، برمودا ٹرائنگل کو لے کر کے الگ الگ طرح کے نظریات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دجال کی آمد کو لے کر کے جو ہے برمودا ٹرائنگل کے درمیان میں اس کی پوری طرح سے جو ہے تیاری ہو رہی ہے اور وہ دجال یہیں سے نکلے گا اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ، اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہودیوں کی سازش کا ایک نتیجہ ہے. اور بھی بہت الگ الگ طرح کی کہانیاں ہیں اور حقیقت کیا ہے اور کس طرح کے الگ الگ زمانے میں جو ہے اس کے الگ الگ تحقیقات سامنے آئی ہیں. لیکن کسی بھی بات کو لے کر کے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بعض موقع پر بہت سارے لوگوں کا اعتبار اسی بات پر ہے کہ کوئی چیز ہے یہاں پر یا پھر ما فوق الفطرت کوئی ایسی طاقت ہے جہاں پر جو یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اس سائنسدان نے کہا کہ انسان اپنی غلطی کو ما فوق الفطرت پر ڈال کر کے جو ہے اپنا دامن بچانا چاہتا ہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے حقوق کی بات کر کے، ہندوؤں کو اپنا بنانے کی بات کر کے جو لوگ حکومتوں میں آئے ہیں وہ خود کیا واقعی میں CAA کے معاملے کو ہی لے لیجئے گا. اس میں سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ جو پڑوسی ممالک میں ہندو ہیں جن پر ستایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بہرکیف اگر وہ ہندوستان آتے ہیں تو ان کو شہریت دی جائے گی. لیکن زمینی سطح پر اس وقت جو رپورٹ آئی ہوئی ہے DW کی جانب سے وہ یہ ہے کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دکھاوا ہے. جہاں بھارت میں ایسے پاکستانی اقلیتی پناہ گزینوں کے مفادات کے لیے آواز بلند کرنے والی سماجی تنظیم سیمانت لوک سنگٹن SLS جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ماننا ہے کہ بھارت کی شہریت کے حصول کے لیے اپنی درخواستوں پر کئی برسوں تک کوئی پیش رفت نہ ہونے کے بعد بہت سے پاکستانی ہندو واپس وطن لوٹ گئے ہیں. سال 2021 میں بھارت سے پاکستان واپس جانے والے ایسے ہندوؤں کی تعداد تقریباً 800 رہی. SLS کے صدر ہندو سنگھ سوڑھا اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں. DW سے بات چیت کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اگر ایک مرتبہ یہ لوگ واپس لوٹ گئے تو پاکستانی ایجنسیاں انہیں استعمال کرتے ہوئے بھارت کو بدنام کریں گی. یہ انہیں میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے اور ایسے بیانات دینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ بھارت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا. بھارتی وزیر داخلہ نے سن 2018 میں ملکی شہریت کے حصول کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا. اس وزارت نے بھارت کی 7 ریاستوں میں 16 ضلعی کلیکٹروں کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والی ہندوؤں، سکھوں، مسیحیوں، پارسیوں اور جین اور بدھ مت کے ماننے والوں کو سوائے مسلمانوں کے
بھارتی شہریت دیے جانے سے متعلق ان کے آن لائن درخواستیں وصول کریں۔ اسی بات کو لے کر کے ہنگامہ ہوا، CNRCC کی جانب رخ کرتا تھا کہ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو جو ہے غیر بھارتی بنانے کی سب سازش ہے، ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے درمیان میں 800 لوگوں ہندو جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو واپس جانا اس وقت جو ہے درد سر بنا ہوا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے مئی 2021 میں گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے مزید 13 اضلاع کے حکام کو بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر مذکورہ 6 مذہبی برادریوں کی تارکین وطن کو بھارتی شہریت کے قانون کی مختلف دفعات کے تحت ملکی شہریت کی سند جاری کرنے کے اختیارات دیے تھے۔ حالانکہ پورا عمل آن لائن کر دیا گیا، لیکن متعلقہ ویب پورٹل درخواست دہندگان کے ایسے پاکستانی پاسپورٹ تسلیم نہیں کرتا جن کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ باقی ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں حقیقت میں ان دعووں کی کس طرح پول کھلتی ہے جب میدانی سطح پر اس سلسلے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ باقی مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،